السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اشرف ہونے کا سبب اس کا شعور ہے، جو دوسری مخلوقوں سے افضل کرتا ہے۔ حکمت و دانائی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی دین ہے۔ اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اصل سمجھ دین کا علم ہے، یہی دل کی روشنی ہے اور اس پر عمل دل کا سکون اور ابدی کامیابی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا اور اسے اشرف بنا کر اس کے سامنے سب سے سجدہ کروایا، اور جس نے انکار کیا وہ ہمیشہ کے لیے رد ہو گیا۔ اب اس میں بھی حکمت اور سبق ہے کہ علم جب اللہ کی عطا ہے تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، چہ جائے کہ تکبر میں آ کر اپنے مقام کو کھو دیا جائے۔ دوسرا، اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ رتبہ اور منزلت ادب اور عاجزی میں ہے۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حکمت و دانائی کا نمونہ بنا کر اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے، اور اعلیٰ حکمت و دانائی کا مجموعہ قرآن پاک اپنے محبوب پاک کو عطا فرمایا، جسے ہم قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ اس طرح یہاں ہم نے قرآن پاک کی حکمت و دانائی کی باتیں شیئر کرنے کے بجائے محض اس کی تعریف پر ہی اکتفا کر لیا ہے، جو نہ کافی ہے۔ آئیے اسے سمجھنے کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہوئے اس کی حکمت اور دانائی والی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن مجید ہی حکمت و دانائی سے بھرا پڑا ہے، مگر آئیے سورہ لقمان سے آغاز کرتے ہیں۔ حکیم لقمان پیغمبر یا رسول نہیں تھے، مگر ان کی حکمت و دانائی والی باتیں خالق کائنات کو اتنی پسند آئیں کہ قرآن پاک میں بیان کر دیں۔ پہلی نصیحت شرک سے دوری۔ سب سے پہلے حکمت و عقائد کی درستگی سے متعلق ہے۔ یا نبی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک اور رزاق ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا۔ اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسول نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا ہے، اور پوری دنیا کے نظام کو تنہا وہی چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسری نصیحت فرمائیں۔ دوسری نصیحت یہ ہے
اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ حکیم لقمان کی دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرہ سے اللہ جل شانہ اچھی طرح واقف ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہو سکتی، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہیں آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنے ہی دور و دراز پر ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنے ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ لہر۔ غرض کی ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہوں، لیکن ہمیں ہمارے ماں باپ اور کائنات کو پیدا کرنے والا ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے پوری طرح واقف ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے چھپ کر رشوت لی ہے، یا کسی شخص پر ظلم کیا ہے، یا کسی غریب کو ستایا ہے، یا کسی کا حق مارا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم دنیا والوں سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے، اور ہمیں اس کا ضرور حساب دینا ہوگا۔ تیسری نصیحت یہ ہے نماز قائم کرنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بنیا اقیم الصلاۃ، یعنی اے بیٹا نماز قائم کرنا، اور نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز خود اہم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے، بشرطے کہ خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کی جائے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے، اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی، لہذا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت حضرت لقمان کی یہ تھی اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کرنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی اپنی
ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ کو مان کر پھر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، اس کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، ان کے 4 اوصاف ہیں: اچھائیوں کو حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہر مومن پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اگر مال پر زکوٰۃ فرض ہے تب زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہے، اسی طرح اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اگرچہ ہر شخص استطاعت کے مطابق ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف ہے۔ 5ویں نصیحت، حالات پر صبر کرنا، اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے، خصوصاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت کا صلہ دینا صلہ دنیا میں عموماً عداوتوں اور مخالفتوں سے ملتا ہے، اس لیے حکیم لقمان نے اس کے ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی: وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کرنا، جیسا کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لیں: ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، محض اپنی انفرادی اصلاح اور فلاح پر قناعت نہ کریں بلکہ امت کے تمام افراد کی بھی کامیابی کی فکر کریں، دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کریں۔ حکیم لقمان کی چند دیگر نصیحتیں آداب معاشرت کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ سماعت کریں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو، جو ان سے اعراض کریں اور تکبر کرنے کی علامت اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق قرآن کریم میں سورہ قلم میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غرض کی حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنی چاہیے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اسی پر چلتے پھرتے ہو۔ اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کر نہ چلو جو متکبرین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شخص اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا عمدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر اور غرور تو حق کو ناحق ہے اور ناپسند ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا تکبر و غرور نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وقصد فی مشیک کا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائے، اور نہ اتنی آہستہ کہ سستی میں داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرما کر اطمینان و سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز آہستہ رکھو۔ آہستہ آواز رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو وقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک تو آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ غرض کہ ہمیں اتنی ہی آواز بلند کرنی چاہیے جتنی اس کے مخاطبوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آخر میں آداب معاشرت سے متعلق 4 نصیحتیں ذکر کی گئیں۔ اول، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسرے، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا۔ تیسرے، درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی۔ اور چوتھے، بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا۔ ان تمام ہی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ کسی شخص کو بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، ہم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بھی بشر کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق و لباس سے ہے،
اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کریں اور اچھے معاشرے کی تشکیل دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔